بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ آپ تخت سلطنت پر 40 برس جلوہ گر رہے۔ جنوں انسان، شیاطین، پرندوں وغیرہ سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا آپ علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتوں کا ظہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے قرآنی مقامات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اجمالی ذکر خیر سورہ بقرہ آیت 102، سورہ نساء آیت 163 اور سورہ انعام آیت 84 میں ہے، جبکہ تفصیلی تذکرہ درج ذیل 4 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 78، 79، 81، 82، سورہ سبا آیت 12 سے 14، سورہ نمل آیت 15 تا 44، سورہ سعد آیت 30 سے 40۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی سلیمان اور نسب نامہ یہ ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نجشون بن عمیناداب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عطا قرار دیا اور آپ علیہ السلام علم و نبوت، حکمت اور سلطنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سلیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا: وَوَرِثَ سلیمان داؤد، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ منقول ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری زمین کی بادشاہت ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مریضوں اور یتیموں پر شفقت۔ آپ علیہ السلام مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت کرتے اور انہیں اچھا کھانا کھلا کر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عمران الجونی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوڑھ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے جبکہ خود جو کھاتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں میں غور کرتے، یہاں تک کہ مسکینوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور ان کی دلجوئی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے: مسکین یعنی عاجزی والا بندہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے مثل نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے خوف خدا کا عالم قابل دید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا، یعنی علم، نبوت، حکمت اور بادشاہت، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کبھی آسمان کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جو حمام میں داخل ہوئے اور جن کے لیے بال صاف کرنے والا چونا تیار کیا گیا، وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں۔ جب وہ اس میں داخل ہوئے تو اس کی گرمی اور گھٹن کو محسوس کر کے فرمایا: ہائے درد و غم عذاب خداوندی سے، ہائے درد و غم، ہائے درد و غم، پھر ہائے درد و غم، اس سے پہلے کی کوئی درد نہ رہے۔ آپ علیہ السلام بہت پر مغز اور حکمت آمیز گفتگو فرماتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے 3 فرامین ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، ہم نے زندگی کی سختی و نرمی کو جانچا تو سمجھ لیا کہ تھوڑی زندگی ہی کافی ہے۔ نمبر 2، اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ نمبر 3، ہمیں وہ عطا کیا گیا جو لوگوں کو دیا گیا اور وہ بھی جو انہیں نہ دیا گیا، اور ہمیں وہ علم دیا گیا جو لوگوں کو سکھایا گیا اور وہ علم بھی جو انہیں نہ سکھایا گیا، تو ہم نے 3 چیزوں سے زیادہ افضل کوئی چیز نہ پائی۔ نمبر 1، غضب و رضا دونوں حالتوں میں حلم و بردباری کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 2، فقیری اور مالداری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ نمبر 3، پوشیدہ اعلانیہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ آپ علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ کرتے اور گاہے بگاہے انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند کو جو نصیحتیں فرمائی ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اے میرے بیٹے، خوف خدا تجھ پر لازم ہے کیونکہ یہ ہر چیز کی انتہا ہے۔ اے
اے میرے بیٹے تو اس وقت تک کسی بھی کام کو ختم نہ کر جب تک کہ تو اپنے رہنما سے مشورہ نہ کر لے۔ نمبر 2 اے میرے بیٹے اپنی گھر والی کے خلاف زیادہ یعنی حکم شرع سے زیادہ غیرت مت کرنا کہ اس کی ذرا سی بھی کوئی برائی دیکھی تو اس پر برائی کی تہمت لگا دی اگرچہ وہ اس سے پاک ہو، اور زیادہ مت ہنسنا کہ زیادہ ہنسنا عقل مند شخص کے دل کو کمزور کر دیتا ہے، اور اللہ عز و جل کے خوف کو لازم پکڑ لو کہ وہ ہر شے پر غالب ہے۔ نمبر 3 اے میرے بیٹے شیر اور زہریلے سانپ کے پیچھے تو چل لینا لیکن کسی عورت کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ فرمان عورت کی برائی کے طور پر نہیں بلکہ عورت اور اپنے نفس کی حفاظت کے طور پر ہے کہ شیر وغیرہ سے آدمی ڈرتا اور بچتا ہے، لیکن عورت کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے اعضاء پر نظر پڑے تو شیطان گندے خیالات دل میں ڈال کر بہکا سکتا ہے۔ نمبر 4 اے میرے بیٹے مسکینی کی حالت میں گناہ زیادہ قبیح ہے، ہدایت کے بعد گمراہی بہت قبیح ہے، اور ان سے زیادہ قبیح وہ شخص ہے جو عبادت کیا کرتا تھا اور اب اس نے اپنے رب کی عبادت کرنا چھوڑ دی۔ نمبر 5 اے میرے بیٹے غصہ کی کثرت سے بچتے رہو کیونکہ غصہ کی کثرت بردبار شخص کے دل کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے اور تمام اوقات تسبیح و ذکر میں مشغول رہنے والے تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سی خصوصی انعامات سے نوازا تھا، یہاں ان میں سے 10 انعامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہوا آپ علیہ السلام کے تابع کر دی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو عام معمول سے ہٹ کر طاقت و قدرت اور تصرف و اختیار عطا فرماتا ہے، اور ان تصرفات و اختیارات کی نسبت ان مقبولانے بارگاہ کی طرف کی جا سکتی ہے، جیسے یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ حالانکہ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے حکم خدا کے پابند ہونے کو اپنی الوہیت و توحید کی دلیل کے طور پر بیان کیا۔ جنات آپ علیہ السلام کے تابع کر دیے گئے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ نمبر 3 آپ علیہ السلام کو خاص علم عطا فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ 4 سے 6 آپ علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، پرندوں کی بولی سکھائی، بادشاہوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو دی جانے والی چیزوں جیسی چیزیں عطا کی گئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے اور فرمایا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، بے شک اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، اور بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ 7 سے 8 آپ علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے، اور آپ کے نافرمان جنات کو نار جہنم کی وعید سنائی، چنانچہ ارشاد فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ نمبر 9 آپ جیسی سلطنت کسی کو نہ دی گئی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو ویسی سلطنت عطا فرما دی گئی۔ نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عظیم ترین سلطنت کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ سیرت سلیمان علیہ السلام کے اہم واقعات۔ رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں ایک شخص کے کھیت میں چلی گئیں، ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا اور وہ کھیتی کھا گئی۔ یہ مقدمہ حضرت
حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے تجویز دی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا ایک بہترین حل حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ چنانچہ جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 11 سال کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ سے فرمایا وہ صورت بیان کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے، بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں سے کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ اس معاملے میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور ان کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصان کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔ امام مجاہد اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز فرمائی یہ صلح کی صورت تھی۔ نیز اس واقعہ سے معلوم ہے کہ اجتہاد برحق ہے اور اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام بھی اجتہاد کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں حضرات کے یہ حکم اجتہاد سے تھے نہ کہ وحی سے۔ نبی علیہ السلام کے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے تو غیر نبی میں بدرجہ اولا غلطی کا احتمال ہے۔ خطا ہونے پر اجتہاد کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ٹوٹ سکتا ہے، البتہ نص اجتہاد سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ نبی علیہ السلام خطائے اجتہادی پر قائم نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے۔ ایک بچے کی ماں کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے بچے تھے، بھیڑیا آیا ایک کا بچہ لے گیا، اس کے ساتھ والی بولی کہ بھیڑیا تیرا بچہ لے گیا، اور دوسری نے کہا کہ تیرا بچہ لے گیا۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے گئی۔ آپ نے بڑی کے حق میں اس کا فیصلہ کر دیا۔ وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں، انہیں یہ خبر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چھڑی لاؤ، میں تم دونوں کے درمیان بچے کے 2 ٹکڑے تقسیم کر دوں۔ تو چھوٹی بولی اللہ آپ پر رحمت کرے، یہ نہ کریں، یہ اس بڑی کا بچہ ہے۔ تب آپ نے چھوٹی کے حق میں اس کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَرِثَ سلیمان داؤد، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ یہاں آیت میں نبوت، علم اور ملک میں جانشینی مراد ہے، مال کی وراثت مراد نہیں۔ اس سے متعلق مزید تفصیل آگے بیان ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ جس آزمائش میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا وہ کیا تھی، اور نہ ہی یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جس بے جان جسم کو ڈالا گیا اس کا مصداق کون ہے۔ البتہ اس کی تفسیر کے زیادہ قریب وہ حدیث ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انشاءاللہ نہ کہنے کا ذکر ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آج رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے راہ خدا میں جہاد کرنے والا سوار پیدا ہوگا، لیکن یہ فرماتے وقت زبان مبارک سے انشاءاللہ تعالیٰ نہ فرمایا۔ تو ایک عورت کے علاوہ کوئی بھی عورت حاملہ نہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی ناقص بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ فرمایا ہوتا تو ان سب عورتوں کے ہاں لڑکے بھی پیدا ہوتے اور وہ راہ خدا میں جہاد کرتے۔ نوٹ:
ایک روایت میں 70 اور ایک روایت میں 100 بیویوں کے پاس جانے کا بھی ذکر ہے۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ایک رات میں اتنی بیویوں کے پاس جانا کیسے ممکن ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری عقل سے یہ ہر معجزہ ہی ناممکن ہے۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ہوا میں اڑنا بھی ظاہراً ناممکن ہے، لیکن بطور معجزہ کے ممکن بلکہ ثابت ہے۔ تو اوپر کا معاملہ بھی وقت کے پھیلنے کے معجزہ سے تعلق رکھتا ہے، جیسے شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت پھیلا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہنے کی بھول پر استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مستحب کاموں کے نہ کر سکنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اس پر مغفرت طلب کرنا انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ادب ہے، تاکہ ان کے مقام و مرتبہ میں ترقی ہو۔ آپ علیہ السلام نے مزید یہ دعا فرمائی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور آپ کو ویسی سلطنت عطا فرما دی۔ اس سلطنت کی کچھ جھلکیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ علیہ السلام کے قابو میں کر دی کہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم سے اور جہاں آپ چاہتے اس طرف فرمان بردارانہ طریقے سے پر نرم چلتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔